پھر پرسش جراحت دل کو چلا ہے عشق، سامان 100,000 نمک داں کیے ہوئے. اب یہی کیفیت ہے کہ آپ جس طریقے سے اپنے جراحت دل، اپنے دل کی دل پشوری کرنے کے لیے، اپنی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، تو کہتا ہے کہ میں اپنے دل کو بہلانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، سامان 100,000 نمک ساتھ لے کے جا رہا ہوں کہ تکلیف جتنی ہوگی اتنا اس کا حظ ہوگا نا. غالب میں یہی ایک شعر اور ہے کہ زخم پر چھڑکیں کہاں طفلان بے پرواہ نمک، کیا مزہ ہوتا اگر پتھر میں ہوتا نمک. تو وہ شدت جو ہے نا وہ چاہتے ہیں اس میں. تو یہ بھی خوبصورت انداز میں انہوں نے باندھا ہے. پھر بر رہا ہوں خامائے مژغاں بخون دل، سازے چمن ترازی داماں کیے ہوئے. اور اب آرٹس کی بات ہے، تھوڑی سی ڈیفرنٹ بات ہے اس میں کہ کس طریقے سے غالب کہہ رہے ہیں کہ وہ سازے چمن ترازی دماں کرنا چاہتے ہیں. وہ انہوں نے اس کے لیے رنگ جو ہے اس کا دیکھیں، وہ مژغاں بخون دل، وہ اس سے وہ کرنا چاہتے. اور باہم دیگر ہوئے ہیں دل و دیدہ پھر رقیب، نظارہ و خیال کا ساما کیے ہوئے. کیا عمدہ بات ہے کہ رقیب تو ویسے ہوتا ہے نا کہ رقیب دشمن عدو، تو غالب کہتے ہیں کہ میرا دل اور دیدہ، میری نگاہ اور میرا دل دونوں رقیب ہو گئے، دونوں میں مناقشت ہو گئی، دونوں میں لڑائی ہوگی. کیا وجہ یہ ہے کہ ایک طرف دل کہتا ہے کہ ہم بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، لیکن دید کہتی ہے کہ یار دیدار ہونا چاہیے. اس کشمکش میں ہیں کہ ادھر بیٹھیں یا دیکھنے کے لیے پہنچیں. تو یہ ایک رقابت کا جو جذبہ انسان کے اندر جو کانفلکٹ ہے وہ بیان کرتا ہے. اور دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے. دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے، ہونی ملامت ہے گلیوں میں میری لاش کو کھینچو پھرو. کہ میں غالب نے ایک اور جگہ دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پندار کا صنم کدا کو ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی ایگو جو ہے، وہ جو آپ کی جو تھی وہ تو ختم ہوگی پہلی مرتبہ جانے سے، وہ ملامت. تو وہ کہتے ہیں اب عادی ہو گیا ہوں، تو اب مزہ بھی اتنا آیا، عزت بھی گئی. تو اب یہ جو جھوٹی انا ہے ہر انسان میں ہے. ایکچولی ٹائم ہمارے پاس کم ہے، ورنہ ان چیزوں پہ بہت بات ہو سکتی ہے کہ غالب میں جو ایک بہت بڑا ان کا جو میٹا نیریٹو ہے نا، وہ محبوب کو بنایا ہے. لیکن وہ محبوب نہیں ہے جو ہمیں 5ویں 7ویں اور جو یونیورسٹی کی سطح پہ غالب کی جو تشریح کروائی جاتی ہے، اس میں تھوڑے سے مسائل وہ جو کچھ ان کے شاگردوں کے بھی ہیں، وہ اگر اس کو تھوڑا سا صرف محبوب پر وہ کر دیں یا صرف دینی یا اصلاح پر کر دیں، جیسے حالی صاحب ہیں، غالب کے 10-12 سال انہوں نے اس کے ساتھ گزارے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا، بہت اچھا کام کیا، لیکن ساتھ میں وہ اصلاح کا عمل بیچ میں لاتا ہے. شاعر کا کام، ادیب کا کام اصلاح کرنا تو نہیں ہے نا، اس نے تو اپنے ارد گرد کے تجربات کو، اپنی کہانیوں کو بیان کرنا ہے تاکہ لوگ خود ایویلیویٹ کر سکیں اس کو. لیکن جب حالی صاحب نے بعد میں تشریحات کی اور جو ایک خاص امیج دیا، اور پھر اور بہت سی کتابیں چھپی ہیں جس میں غالب کی تشریحات ایسی کی گئی ہیں، محبوب تک رکھا کر دیا گیا ہے یا وہ دین میں ڈال دیا گیا. لیکن غالب بڑے باغی بندے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے شعر سے دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے، ایگو ختم کی ہے. یہ اس کو بڑے پرسپیکٹیو پہ سمجھنے کی چیز ہے. ہر شعر کو محبوب کی جہاں پہ بات کر رہے ہیں وہ محبوب وہ حسین نہیں ہے، اس کا بھی وہ مذاق اڑا رہے ہیں اصل میں. پھر شوق کر رہا ہے خریدار کی طرف، عرض متاع عقل و دل و جاں کیے ہوئے. اب شوق جو ہے، اب یہاں پہ وہی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ تشریحات عشق کے معنوں میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کو مرنے کا جو شوق ہے، مگر اردو روایت میں ملتی ہے، وہ ہے نا کہ غالب نے ہی کہا ہے، جو تشریح اور لوگوں نے کی ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے کی ہے کہ پھر جو ہے عشق کر رہا ہے خریدار کی طرف، آپ کی عقل و دل و جاں جو ہیں وہ آپ نے پیچھے رکھتی ہیں اور وہ پہنچ گئے ہیں. لیکن شوق پہ غالب کہتے ہیں کہ شوق نظارہ ہے شمشیر کا اریاں ہونا، کہ جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ شمشیر اریاں ہوئی قتل کرنے کے لیے، جب ان کا محبوب، وہی محبوب میٹافر ہے یہاں پہ، وہ کوئی حسین خاتون یا حسین مرد نہیں ہے، کوئی جمیل خاتون کوئی ایسا نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا اوپر جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے. دوڑے ہیں پھر
ہر ایک گلو لالہ پر خیال صد گلستان نگاہ کا سامان کیے ہوئے. واہ. اب یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ یہاں پہ گلو لالہ لگایا ہے. گلو لالہ خوبصورت لوگ جو آپ کے گرد ہیں. ایک شعر میں مانتے ہیں کہ سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں. تو اس میں وہی ہے کہ میرے جو دوڑے ہیں پھر ہر ایک گلو ذہن میں میرے وہ چیزیں چل رہی ہیں، ساری گھوم پھر رہی ہیں، اور صد گلستان نگاہ ایک ذخیرہ بن گیا ہے میرے ذہن میں. تو پھر یہ وہ پیارے لوگ ہیں، وہ میں کہوں گا کہ وہ انٹلیکچوئل بحثیں ہیں، وہ فلسفیانہ مسائل ہیں. اس کو ویسے دیکھیں جو غالب نے بڑے آرام سے کہہ دیا. اب اس کی وہ کہتے ہیں نا تشریح جیسے مرضی کر لیں. غالب نے بھی ویسے کہا تھا کہ ہمارے شعر ہیں اب صرف دل لگی کے اسد کھلا کے فائدہ عرض ہنر میں خاک نہیں. تو یہ تو جتنی جس کا بصیرت ہے اس حوالے سے وہ دیکھتا ہے. پھر چاہتا ہوں نامہ دلدار کھولنا جہاں نظر دل فریبی عنواں کیے ہوئے، اور مانگے ہے پھر کسی کو لبے بام پر ہوس زلف سیاہ رخ پہ پریشان کیے ہوئے. اب یہ وہی اب جو اس کی تشریح میں کسی جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا محبوب کوٹھے پر پھر نکل کے سامنے آئے تاکہ وہ ان کو دیکھ سکیں. اب یقین جانیے اب اس شعر کی مطلب مختلف جگہوں پر ایسی تشریحات ملتی ہیں، اور اگر اس کا مطلب صرف یہی ہے تو پھر ہمارے شعر ہیں اب صرف دل لگی کے اسد یہی کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو لب بام پہ ہوس کا جو تذکرہ ہے یہ بہت فلسفیانہ ہے. اب یہ زلف سیاہ رخ اور پھر پریشان مطلب سمپلی ملائی آپ کو خود سمجھ چینج کرنے کی بات ہے، تھوڑا سا سوچنے کا زاویہ بدلنے کی بات ہے. چاہے ہے پھر کسی کو مقابل میں آرزو سرمے سے تیز دشنائیں مژگاں کیے ہوئے، ایک نوبہار ناز کو تاکے ہے پھر نگاہ چہرہ فروغ میں سے گلستان کیے ہوئے. پھر اگر آپ نے اس کی تشریح یہی کرنی ہے جو ہوتی ہے تو وہ کر لیجئے، لیکن اگر اس کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں جو ٹائم اینڈ اسپیس کی فلسفی جو ہے، عمر بیتنے کے بعد انسان ایکچولی ماضی میں کے برے تجربات کو بھولنا چاہتا ہے. سائیکالوجی بھی کہتی ہے، سائنس بھی کہہ رہی ہے، انسان ماضی کے تلخ تجربات کو یا خیالات کو یا وہ جو اس کی کیفیت ہے اس کو چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس میں جانا چاہتا ہے جس میں اس نے حظ اٹھایا، اس کو مزہ آتا ہے. لیکن مزے کی بات ہے کہ یہاں پہ غالب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حظ اور وہ تکلیف دونوں جو ماضی کے ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. تو اب دیکھیے اب اس کی ذرا تشریح کرنے کی کوشش کیجیے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا خود ہی. اور پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں سرزیر بار منتیں درباں کیے ہوئے. اب یہ بھی اس کی تشریح ہو سکتی ہے کہ آپ محبوب کے درباں کے گھر جاتے ہیں اور آپ کی خواہش ہے اور آپ اس کے درباں دیر بعد منتیں کر کے اس کے پڑے رہیں، گلی میں پڑے جیسے چرسی پڑے ہوتے ہیں. میں نو فینس اس کو بالکل ویسے نہ رہیے جو کہ اپنی کیفیات کو اپنے طور پر سمجھے بغیر جو ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، زومبی لائک جو سچویشن ہے وہ ڈفرنٹ ہے. لیکن اگر اس کی یہ تشریح کریں گے تو بہت ہی کامیابی لگے گا کہ غالب چاہتے ہیں کہ کسی کے در پہ پڑے رہیں. اب رومانٹک انداز میں بھی کی جا سکتی ہے، فلسفیانہ فیصلہ آپ کا ہے، آپ نے خود کرنی ہے. اور پھر جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رادن. یہ گلزار کی جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ویسے تو گلزار کہتے ہیں کہ وہ زیادہ تر گیت انہوں نے جتنے بھی لکھے ہیں وہ غالب کا کسی ایک مصری یا خیال سے متاثر ہو کے لکھے ہیں، تو وہ چیز بھی ہے. لیکن اس میں انہوں نے جی کو بدل کے دل کر دیا. اور ویسے میں دیکھیں اس کو دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رادن، یا دل جو انہوں نے لگایا ہے وہ تو نہیں. یہ اتنا دیکھیں ہماری اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اب ہم جو غالب ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور جو فلمی گانے ہیں جو وہ ہیں وہ آ گئے ہیں. تو میں معذرت چاہوں گا کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کوما کے رات دن. آپ دیکھیے مطلب بلکہ دل اور بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. اب اس میں بھی وہی بات ہے کہ جو ماضی کی کہانی ہے، جو دکھ ہے، جو تکلیف ہے، یہ خوشی ہے، وہ کیفیات آپ کے ساتھ لے کے گئے. اور غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تخیہ طوفان کیے ہوئے. تو سمرائز وہ کر رہے ہیں اس مقطع میں اس طریقے سے
کہ جو میرے جو جوش اشک ہے نا اس کا سیلاب جو ہے وہ اتنا شدید ہے کہ اس سے طوفان آ سکتا ہے. تو ہمیں چھیڑیے مت, ہمیں تنگ مت کیجیے, ہمارا خیال رکھیے. تو ایک چھوٹی سی غزل ہم نے آپ کے لیے پیش کی. غالب کی پیدائش کے حوالے سے 220ویں سالگرہ ان کی منائی جا رہی ہے. دیوان پلیٹ فارم آپ کے ساتھ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اور آپ ہمیں دیکھتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.